السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ عزیزان گرامی، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اور آج کل دو ایشو چل رہے ہیں اور ساری دنیا کی رخ وہ دو کے پیچھے میڈیا میں چل رہی ہے، ٹرننگ ویل کی طرح۔ وہ بندگان خدا، کوئی شادی کرے گا، کوئی طلاق دے گا، کوئی خلا ہوگا، کہیں اختلاف آئے گی تو تنقید، اعتراض آپ اسلامی دائرہ شریعت کے اصولوں کو رکھ کر کریں۔ مثلا جو پنڈی میں حال ہی میں ایک مشہور اور معروف حکیم نے شادی کی ہے، تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو عمر پہ نہیں ہے، عمر پہ بالکل نہیں ہے۔ اگر ان کے وسائل ہے، جسمانی فٹنس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ طلاق یافتہ ہے، طلاق یافتہ نہ بھی ہوتی، کنواری ہوتی، اس نے شادی کیا، درست کیا، شریعت کو سامنے رکھ کر شریعت پر عمل پیرا ہوئے، خوبصورت عمل ہے، نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر کسی کا گزارا نہیں ہوتا، گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، ڈیٹریک ہونے کا خطرہ ہے، شہوت سے، نفسانی خواہشات سے تنگ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح بھیجا ہے۔ نکاح ایک پاکیزہ اور مقدس عمل ہے، حسین ترین عمل ہے، عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ لیکن اعتراض اور تنقید کچھ معاملات میں بجا ہے میری نظر میں۔ اس کے کچھ ویڈیوز میں نے دیکھے، ایک طرف سے تو حکیم موصوف کہتے ہیں کہ میں باشر آدمی ہوں، زلفوں کو لہراتا ہے کہ مذہبی خاندان سے ہوں، نمازی ہوں۔ دوسری طرف اس نے شادی کیا ایک ٹک ٹاکر سے، غالباً اس کا نام ہے امبر علی۔ اچھا، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، ٹک ٹاکر بھی اللہ کے مخلوق ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اصل اعتراض اور تنقید بنتا ہے پردے پر۔ جناب والا، اگر آپ اس عمر میں پردے کا خیال نہیں رکھیں گے، خود ہی کہتے ہیں میں مذہبی ریلیجس آدمی ہوں، مذہبی خاندان سے تعلق، تو کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ بغیر عبایا کے، بغیر پردہ کے، بغیر اڑنی کے آپ اس کے ساتھ ٹک ٹاک کے لیے کبھی گارڈنز میں، کبھی برآمدوں میں، کبھی سڑکوں پہ ویڈیو بناتے ہیں اور وہ چینل پہ اپلوڈ کرتی ہے؟ کیا یہ آپ دین کا خدمت کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کا خدمت ہے؟ آپ کا مذاق بنے گا۔ کل کے لیے خدا نہ خواستہ اگر اس رشتے میں درار پڑ گئی، سپریشن ہو گئی، تو لوگ اچھالیں گے، پھر آپ ڈپریشن میں جائیں گے، ذہنی مریض ہو جائیں گے، نفسیاتی مسائل کے شکار ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ اتنے ریلیجس آدمی ہیں، اتنے مذہبی آدمی ہیں، تو خدا را اپنا جو آپ نے قبول کی اور آپ کے نکاح میں زوجیت میں ہے، آپ اس کو ایرانی یا عربک عبایا کیوں نہیں پہناتے؟ جس طرح ینگر کپل ہوتے ہیں، یورپین ماحول ہے، یہ تو آپ فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ نہ نکاح کی خدمت کر رہے ہیں، نہ دین کی کر رہے ہیں، نہ معاشرے کی کر رہے ہیں، بلکہ اس سے تو ایک جو امپریشن لوگوں پہ پڑ جاتا ہے وہ تو بڑا غلط اثر جا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی ذرا غور سے ان ویڈیوز کو دیکھیں، تو کم از کم اگر آپ اتنے مذہبی آدمی ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون کے لیے، عورت کے لیے پردہ، سورہ نور آپ دیکھیں، شریعت اٹھا کر دیکھیں، اسلام اور پردہ، وہ ایک ابایا بھی نہیں لے سکتی۔ عام کپڑے اور چادر ہے اور کبھی بکھرے ہوئے زلفیں اس کے ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو یہ تو آپ معاشرے میں ناسور پہ لا رہے ہیں، جس طرح کینسر مرض ہے اور اس کا اثر کچھ اچھا نہیں جائے گا۔ آپ کہتے رہے نا کہ میں نے نکاح کیا، لیکن نکاح پر کاربند رہو۔ نکاح میں اسلام ہے یا اسلام میں نکاح ہے؟ اسلام میں پردہ یا پردے میں اسلام ہے؟ کچھ معاشرتی اقدار بھی ہوتے ہیں، اصول بھی ہوتا ہے، قاعدہ بھی ہوتا ہے، تو آپ پہ حکیم صاحب کوئی تنقید نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا، آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا عمل ہے، پاکیزہ رشتہ ہے، مقدس ترین عمل ہے نکاح، لیکن اپنے ٹک ٹاکر بیوی کو پردے کی طرف لائے، 5 وقت نمازوں کی طرف لائے، قرآن کی طرف لائے، قرآن کا ترجمہ مفہوم کی طرف لائے، اس کا تلفظ کی صحیح ادائیگی کی طرف لائے، تو پھر اس نکاح کا جو اصل مقصد ہے، اس کی خوشبو آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں بکیرنے پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر یہی حال رہا، اس سے پہلے بھی ایک آدمی تھا کہ وہ کہتے یہ میری چوتھی بیوی ہے، اور اس کو وہ بور خام پشتوں میں کہتے کہ ابایا تک نہیں پہنا سکے۔ یہ کیا معاشرہ ہے؟ یہی دین ہے کہ ہم کہتے یہ ریلیجس ہے؟ خدا را پھر اپنے آپ پر دینی نام نہ رکھے، اپنے آپ پر مذہبی نام نہ رکھیں، اپنے آپ کو اسلامی نہ کہیں، اپنے آپ کو دیندار نہ کہیں، اپنے آپ کو تقویدار نہ کہیں۔ یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف، شریعت کے اصولوں کے خلاف، شریعت کے خلاف، کوئی صاحب علم اس کو اچھا عمل پھر نہیں کہے گا۔ نکاح ایک پاکیزہ، مقدس، بہترین عمل آپ نے کیا، سنت، لیکن دوسرے جو آپ کر رہے ہیں، اس پر تنقید بھی ہوگی، اس پہ اعتراض بھی ہوگا۔ آپ ٹک ٹاک اٹھا کر دیکھیں امبر علی کے نام کے، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو یہ جو ینگ جنریشن ہے، جو بچیاں ہیں، جو اسکول ہے، کالجز ہے، گھروں میں، اس پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ جو میسج جا رہا ہے، کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا۔ اور ویسے بھی معاشرے میں ہوس بہت ہے، لالچ بہت ہے، دین کے لیے کوئی شادی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر کون عمل کرتا ہے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: حسب، نسب، حسن، تقوی۔ تو دیندار لڑکی کے ساتھ شادی ہونی چاہیے۔ شریعت تو یہ کہتا ہے۔ کیسے پیار ہو گیا؟ نکاح سے پیار نہیں ہوتا، نکاح کے بعد پیار ہوتا ہے۔ تو اس عمر میں خیال رکھنی چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بہت اگر کوئی آپ پہ تنقید کرے تو اس کو اچھے معنوں میں لے، شاید وہ اپنی اچھی گمان رکھتا ہو۔ کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ آپ کی نکاح پہ اعتراض نہیں کرتا، آپ کی ذات پہ تنقید نہیں کرتا، شاید طریقہ کار پہ۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ نکاح کے بندھن کے بعد آپ بہترین آدمی تب ثابت ہوں گے کہ اس کو دین کی طرف لاؤ، نمازوں کی طرف لاؤ، روزوں کی طرف لاؤ، اور اس کو عبایا پہناؤ، اس کو پردے میں رکھو، ٹک ٹاک سے بچاؤ۔ تو اگر یہی ٹک ٹاک اور یہ کہانیاں چلتی رہے گی تو ایسے نکاحوں کی عمر کم ہوتی ہے۔
یہ پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ دنیا کے لیے ہوا، ہوس ہرس ان کے لیے ہوا، دین کے لیے نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہم استرنا بسترک الجمیل ساروں کے پردے رکھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔